الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم 20 سفر المظفر بر صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا یوم عرس ہے۔ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے بھی ہیں، سید زادے بھی ہیں، بے مثال عالم دین بھی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی بھی تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنے اشعار کے اندر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کا تذکرہ بڑے پیارے الفاظ میں فرمایا ہے کہ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم، فرمایا حجویر کے سید یعنی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے آقا ہیں، جن کا مزار حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ایک مقدس مقام تھا۔ یعنی آپ کے قدموں میں بیٹھ کر حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تو اللہ پاک نے آپ کو جو ہے وہ بلند مقام عطا فرمایا، اور جاتے وقت کیا کہا تھا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں یہ شعر کہا، اور 800 سال کا عرصہ تقریباً اس بات کو گزر چکا ہے، آج بھی وہ شعر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں، اولیاء اکرام کو ماننے والے ہیں، ان کی زبانوں پر جاری اور ساری ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے کہ ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عوام کے اندر، لوگوں کے اندر مقبول فرما دیتا ہے۔ اور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کو تقریباً 1000 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزرنے والا ہے، 900 تقریباً 78 سال آپ کو جو ہے وہ گزر چکے ہیں، آپ کا عرس ہوا ہے۔ اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی کئی حکومتیں آئیں، کئی بادشاہ آئے، مغلوں کی حکومت رہی اور اس کے علاوہ سکھوں کی حکومت رہی، پتہ نہیں کون کون سی حکومتیں یہاں پر آئیں اور چلی گئیں، لیکن داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر جو رونق ہے وہ کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اور آج بھی مزار پر بندہ حاضری دینے کے لیے جب حاضر ہوتا ہے تو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی 1000 سال پرانے ایک ولی کے مزار پر ہم آئے ہیں، لگتا ہے کہ جیسے کل ہی ان کا وصال ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو شان عطا فرماتا ہے۔ آخر میں ڈاکٹر اقبال نے جو شعر کہا تھا وہ کہا تھا خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، کہا کہ پنجاب کی جو سرزمین ہے وہ سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تشریف آوری سے زندہ ہو گئی اور ہماری صبح ان کے آفتاب سے منور ہو گئی۔ یہ جو پنجاب کی سرزمین ہے یہاں پر لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے موجود تھے، شرک کرنے والے موجود تھے، لیکن داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ افغانستان سے چلے، یہاں پر آ کر جو ہے وہ ڈیرا لگایا اور دین اسلام کا نور جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں داخل کرنا شروع کیا۔ آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اسلام کے نور سے منور فرما دیا، اور یہاں اسلام کی بنیاد رکھنے والوں میں آپ کا نام شمار ہو گیا۔ آپ کے دم سے جو ہے وہ پنجاب کی سرزمین اسلام کے نور سے منور ہو گئی، اور ہر دور کے اندر جتنے بھی اولیاء آئے ہیں، علماء آئے ہیں، شاعر گزرے ہیں، بادشاہ آئے ہیں، وہ آپ کے در پر حاضری بھی دیتے رہے اور آپ کو جو ہے وہ خراج تحسین بھی پیش کرتے رہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا۔ یہ کل ہی چند دن پہلے ہی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، علماء کرام افغانستان گئے، وہاں پر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا مزار ہے، تو آپ کی اصل پیدائش وہاں کی ہے، آپ وہاں کے رہنے والے تھے، لیکن دین اسلام کی خاطر وہاں سے ہجرت کر کے آپ نے یہاں ہندوستان میں آ کر جو ہے وہ ڈیرا لگایا
اور यहाँ लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया कि ऐ लोगों, ये बुत तुम्हारे खुदा नहीं है, इनको सजदा ना करो, शिरक में मुब्तला ना हो, अपनी आखिरत खराब ना करो। तौहीद की तरफ बुलाया, इस्लाम की तरफ बुलाया और दीन इस्लाम के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत में जो उनको मकाम और मर्तबा अता फरमाना है वो तो कल क़यामत में देखेंगे ना। दुनिया में ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि सैकड़ों साल गुजर चुके, 1000 साल के करीब अरसा गुजरने वाला है, लेकिन आज भी उनके मज़ार पर हाजिरी देने वालों की तादाद कम होने के बजाय बढ़ती ही चली जा रही है। और लोग वहां पर क्या करते हैं, जाकर तिलावत कुरान करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं और उसका सवाब उनको भी इसाले सवाब करते हैं और अपने जो है वो मरहूमीन की बख्शिश के लिए उनके वसीले से दुआएं भी करते हैं। अब आप गौर करें, 1000 साल से लोग उनके मज़ार पर हाजिर होकर उनके लिए इसाले सवाब कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनका कितना अजर और सवाब बढ़ चुका होगा। तो ये औलिया अल्लाह की शान है। अल्लाह पाक जो है वो बंदों के दिलों में उनकी मोहब्बत उजागर फरमा देता है। हदीस पाक मैंने पहले भी एक जुमे पर अर्ज की थी कि जब अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर किसी अपने वली से मोहब्बत फरमाता है तो सबसे पहले उसकी मोहब्बत का ऐलान अर्श पर किया जाता है, फिर उसके बाद जमीन पर उसकी मोहब्बत का ऐलान किया जाता है और सारे लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत को जो है वो उजागर कर दिया जाता है। आगे सुने, दाता गांजी बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपने एक किताब लिखी है कश्फुल महजूब, और उसके अंदर बहुत सारे मसाइल पर आपने तफसील से कलाम फरमाया है। वहीं पर आपने इस चीज को भी बयान फरमाया है कि विलायत और करामत क्या होती है, वली कौन होता है और करामत क्या चीज है। आप फरमाते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज का ये फितनों का दौर है, दोनों लिहाज से फितने चल रहे हैं। औलिया किराम के मुनकर भी पाए जा रहे हैं और नाम निहाद औलिया भी पैदा हो रहे हैं। औलिया तो नहीं होते वो, उन्होंने जो है वो औलिया का रूप जो है वो इख्तियार किया होता है। तो आज ये जो दौर है इसमें दोनों लिहाज से फितने चल रहे हैं। तो दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपने तकरीबन 1000 साल पहले अपनी इस किताब के अंदर इस चीज को बयान फरमाया है कि वली कौन होता है, करामत क्या होती है और वलियों की पहचान क्या है, क्या उनसे करामतें जाहिर हो सकती हैं, ये सारी चीजें आपने बयान फरमाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब इस आयत की आप जो है वो शान देखिए कि किस प्यारे अल्फाज में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने औलिया की शान को बयान फरमाया है। अब अल्लाह पाक कोई कलाम फरमाता है, वो कोई ताकीद ना भी लगाए तो वो कलाम हमारे लिए हर्फ आखिर होता है। जाहिर सी बात कुरान से बढ़कर और कोई चीज तो है नहीं मुसलमान के लिए, लेकिन जब औलिया की शान को अल्लाह पाक ने बयान फरमाया तो बार बार अल्फाज के अंदर ताकीद लगाकर बयान किया है। पहली ताकीद फरमाया अला, सुन लो, ये पहली ताकीद लगाई। इन्ना, बेशक, ये दूसरी ताकीद। औलिया अल्लाही, जो अल्लाह पाक के औलिया हैं, जो अल्लाह पाक के दोस्त हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने औलिया की, अपने दोस्तों की ये शान बयान फरमाई तो उलमाए किराम फरमाते हैं, फरमाया औलिया भी दो किस्म के होते हैं। औलिया भी दो किस्म के होते हैं। एक है औलिया अल्लाह, यानी जिनका हम तज़किरा करते हैं, जिनकी हम शान बयान करते हैं, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये जितने औलिया जिनका हम तज़किरा करते हैं। और दूसरे औलिया मिन दूनिल्लाह, यानी जो औलिया नहीं होते बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन होते हैं। दोनों का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया है। तो फरमाया कि औलिया अल्लाह, जो अल्लाह पाक के दोस्त हैं, इनकी शानों को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। और जो अल्लाह पाक के दुश्मन है, औलिया मिन दूनिल्लाह है, उनके बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो जहन्नम का अजाब तैयार कर रखा है उसको भी तफसील के साथ कुरान पाक में बयान फरमाया है। आज के दौर में धोखाधड़ी का आलम क्या चल रहा है, होता यह है कि बाज लोग जो अल्लाह पाक के दुश्मनों की आयतें हैं, बुतों के बारे में जो आयतें नाजिल हुई, जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दुश्मनों के बारे में चीजें बयान की, वो लोग वो आयतें उठाकर अल्लाह तबारक व तआला के औलिया पर फिट कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, आगे सुनने वाले सारे उलमा तो होते नहीं, वो कहते हैं हाँ यार आलिम साहब बयान कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। तो वो बाज़ औक़ात इस तरह धोखाधड़ी के आलम में बंदा जो है वो
गुमराही में जा पड़ता है। लेकिन अपने औलिया की अल्लाह पाक ने क्या शान फरमाई, अला इन्ना औलिया अल्लाही, बेशक जो अल्लाह पाक के दोस्त हैं, जो वली हैं, उनके बारे में क्या शान है, ला खौफुन अलैहिम, उन पर दुनिया के अंदर किसी किस्म का खौफ नहीं होता। यानी मुश्किलात, परेशानियां ये उन पर आ जाती हैं, मुसीबतें भी आ जाती हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर खौफ नहीं होता। वला हुम यहज़नून, और फरमाया ना ही क़यामत के दिन वो गमगीन होंगे। ना दुनिया में उनको कुछ खौफ होता है और ना ही क़यामत के दिन जो है वो गमगीन होंगे। जिस वक्त लोग अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हिसाब किताब देने के लिए लरज रहे होंगे, डर रहे होंगे कि हम अपने गुनाहों का कैसे हिसाब देंगे, अपने आमाल नामे अपने सामने जो है वो कैसे हम उनके जो है वजन होता देखेंगे, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के औलिया अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त उनकी शान को दुनिया वालों पर उजागर फरमाएगा, दुनिया वालों पर जाहिर फरमाएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी दीन इस्लाम के लिए वक्फ की, पूरी जिंदगी तौहीद का दर्स लोगों को दिया और लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ बुलाया। तो उस क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी शान पूरे आलम के ऊपर जाहिर फरमा देगा और उनको जन्नत के अंदर मकाम दिया जाएगा, उनके चाहने वालों की जो है वो बख्शिश की जाएगी और उनकी शफाअत को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। हजरत अबू मालिक अशरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं, एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी महफिल सजी हुई थी, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म के समंदर से जो है वो फैज हासिल कर रहे थे। फरमाते हैं इसी दौरान नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैब की खबर देते हुए क़यामत का एक मंजर बयान फरमाया। हदीस पाक के अल्फाज हैं, गौर कीजिएगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत का एक मंजर बयान फरमाया। फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, इन्ना लिल्लाहि इबादन लैसु बिअंबिया वला शुहदा, फरमाया बेशक अल्लाह पाक के ऐसे बंदे भी हैं जो ना तो शहीद हैं और ना ही अंबिया हैं। वो हैं कौन? फरमाया यग़बितुहुमुन नबिय्यून वश्शुहदा बिक़ुर्बिहिम व मक़अदिहिम मिनल्लाहि यौमल क़ियामा, फरमाया ना तो वो नबी हैं ना शहीद हैं, मगर उनकी शान ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनका मकाम और कुर्ब देखकर अंबिया इकराम और शुहदा भी उन पर रश्क फरमाएंगे। यानी इसकी वजाहत क्या है कि फरमाया कि औलिया को उनकी शान देखकर अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया भी ये बात कहेंगे कि अल्लाह पाक ने इनको कैसी शान अता फरमाई है कि ये नबी भी नहीं, शहीद भी नहीं, इन्होंने अल्लाह पाक के रस्ते में अपनी जान का नजराना भी पेश नहीं किया, लेकिन क्या शान है, अल्लाह पाक ने इनको इतना मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औलिया की जो शान है वो बयान फरमाई। अब आप गौर करें, हजरत अबू मालिक अशरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत के इस मंजर को बयान फरमाया, उस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक देहाती हाजिर थे। उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दिसना या रसूलल्लाह अन्हुम मनहुम, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए वो खुश नसीब कौन होंगे। अब सहाबा इकराम की बिना निराली शान है, कोई भी बात अगर शक वाली होती ना, सहाबा इकराम उसी वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल करके उसकी वजाहत जो है वो करवा लेते थे। ऐसा ना हो कि क़यामत तक ये बात पोशीदा रह जाए और जब बाद में लोग जो है गुमराह होते रहें। तो उस वक्त उन्होंने सवाल किया, या रसूलल्लाह जिनकी शान आपने बयान फरमाई है वो कौन खुश नसीब होंगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब रिवायत के अगले अल्फाज में जो इरशाद फरमाया ना, तवज्जो से सुनिएगा। फरमाया कि फरअयतु वजह रसूलिल्लाहि अबशरा, हजरत अबू मालिक अशरी फरमाते हैं कि जब उस देहाती ने सवाल किया तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा खुशी से खिल उठा। नबी करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और इसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उन गुलामों की, अपने उम्मतियों की शान किस अल्फाज के अंदर बयान फरमाई, सुनिएगा। फरमाया हुम इबादुम मिन इबादिल्लाह, वो अल्लाह तबारक व तआला के खास बंदे होंगे। फरमाया मिन बुल्दान इन शत्ता, वो किसी एक शहर के नहीं होंगे बल्कि मुख्तलिफ शहरों के होंगे। आगे क्या फरमाया? फरमाया उनकी बाहम रिश्तेदारियां भी नहीं होंगी कि जिसकी वजह से वो एक दूसरे से मोहब्बत रखते होंगे, ना उनके दरमियान कोई दुनियावी ताल्लुक होगा कि जिसकी वजह से वो एक दूसरे से मोहब्बत रखें।
پھر وجہ کیا ہوگی؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یتحابون بروح اللہ، وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ ہیں وہ اولیاء جن کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا نہ ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے لوگ محبت کریں، ظاہر سی بات ہے باپ بیٹا ہوتا ہے، یہ ایک فطرتی محبت ہوتی ہے، خونی رشتہ ہے، بھائی ہوتے ہیں آپس میں، کزن ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے، لیکن فرمایا ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہوگا، کوئی دنیاوی ان کا لین دین بھی نہیں ہوگا کہ ان کا کوئی احسان ہوگا اس کے بدلے میں محبت کریں، بلکہ فرمایا وہ ایک شہر کے بھی نہیں ہوں گے، فقط ایک دوسرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا یجعل اللہ وجوہہم نورا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو نور بنا دے گا اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص بارگاہ میں موتیوں کے ممبر بچھائے جائیں گے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام غیب کی خبر دیتے ہوئے قیامت کا یہ منظر بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا جب وہ یہ کریں گے، ایک دوسرے سے محبت فقط رضا الہی کے لیے کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو نور بنا دے گا، ان کے لیے موتیوں کے ممبر بچھائے جائیں گے۔ اس وقت لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، لوگ ڈر میں ہوں گے اور انہیں کوئی خوف اور کوئی خطرہ اور غم نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کا منظر ہے۔ ظاہر سی بات ہے لوگ اپنے اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند ہوں گے کہ ہمارا کیا بنے گا، جنت مقدر ہوگی یا جہنم مقدر ہوگی، لیکن فرمایا کہ جو اپنی زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر کے چلے گئے، اسلام کا نور انہوں نے کریا وادی پھیلا دیا، ان کو اجر یہ ملے گا کہ جس وقت لوگ ڈر کے اندر ہوں گے ان کے دلوں کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، جس وقت لوگ خوف کے اندر ہوں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے خوف کر دے گا، اور یہی چیز قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی گئی۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی شان۔ آج زمانہ بڑا عجیب آ گیا، لوگ اولیاء کرام کی جو ہے وہ گستاخیاں کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ مختلف انداز سے، بے ادبی والے انداز سے پکارتے ہیں اور لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت کو کم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جیسے اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں، اسی جگہ جو ہے وہ کچھ اپنے آپ کو ولی ظاہر کر کے اس لبادے کے اندر آ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم جن کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا۔ ولی کہتے ہی اسی کو ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے سامنے اپنی خواہش نفس کو ختم کر دیتا ہے، وہ اپنی مرضی کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو آج اگر کوئی دین اسلام سے دوری اختیار کر کے نماز کے وہ قریب نہ جائے، روزے کے قریب نہ جائے اور کہ میری نماز مکہ مدینے میں ادا ہوتی ہیں، اور بال اس نے لمبے لمبے کمر تک عورتوں کی طرح رکھے ہوں، 2 مہینے نہائے نہیں، سنت رسول اس کے چہرے پر نہ ہو، دین اسلام کے احکامات کا مذاق اڑانے والا ہو، عورتوں کے ساتھ میل ملاپ کر رہا ہو اور اپنے آپ کو ولی کہے، تو ایسے لوگوں کا اولیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ علماء کو سنتے نہیں ہیں۔ آج تک کبھی آپ نے سنا ہو کہ کسی عالم دین نے ایسے کسی بندے کی جس کا میں نے حلیہ بیان کیا، کسی ایسے بندے کی شان بیان کی ہو؟ کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جب علماء شریعت کو جاننے والے ہیں تو وہ کبھی ایسے بندے کو اللہ پاک کا ولی کہتے ہی نہیں ہیں، اور ولی کے لیے تو پہلی شرط یہی ہے کہ وہ عالم دین ہوتا ہے، وہ شریعت کے احکامات کو جاننے والا ہوتا ہے۔ تو جو سر عام شریعت کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہا ہو، جب شریعت نے یہ حرام کر دیا کہ مرد کندھوں کے نیچے بال نہیں رکھ سکتا، اگر کسی نے رکھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے اللہ پاک کا ولی ہو سکتا ہے؟ جب شریعت نے مرد کے لیے ایک مٹھی داڑھی ضروری قرار دے دی، اب کوئی داڑھی بھی کٹوا رہا ہے اور اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ ولی کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ شریعت نے نماز کو فرض کیا ہے، وہ نماز ادا نہ کرے، کھانا یہیں پر بیٹھ کر کھائے اور نمازیں کہیں میری مکہ مدینے میں ہو رہی ہیں، تو ایسا شخص ولی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو یہ لیبل لگا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے، اور علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے۔ جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، واقعی اولیاء ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں، شریعت کے احکامات کی پابندی کی طرف بلاتے ہیں،
وہ جب دوسروں کو دعوت دیتے ہیں نا کہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے، آپ نے روزے رکھنے ہیں، شریعت کا یہ حکم ماننا ہے، عورتوں سے بے پردگی والا معاملہ نہیں کرنا، داڑھی رکھنی ہے، یہ سارے احکامات کرنے ہیں، تو وہ خود اس پر بدرجہ اولا عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے اولیاء موجود ہیں۔ اگر ہم کسی ایسے کے پاس چلے جائیں تو اس کے علماء کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا فتنہ کون سا آتا ہے کہ کچھ لوگ ان لوگوں کی وجہ سے جو اللہ پاک کے واقعی اولیاء ہیں ان پر بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں، جو دھکے سے اولیاء بننے کی کوشش کریں وہ بھی، اور جو ان کی آڑ میں اولیاء کرام کی گستاخیاں کریں اور جنہوں نے اپنی زندگیاں دین اسلام پر لگائی ان کی گستاخیاں کریں، تو ایسے لوگ بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اور ایسے لوگ کتنے غلط رستے پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے، میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، زبان نبی کریم علیہ السلام کی ہے، فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو اگر کوئی ان جعلی پیروں کی، ان جعلی اولیاء کی آڑ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان پر انگلی اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اعلان جنگ فرما دیا ہے۔ اب دنیا اور آخرت کے اندر اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب دنیا کے اندر دو لوگوں کی جو ہے آپس میں جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، ایک بظاہر کمزور ہے، اب دیکھنے میں تو یہی لگے گا کہ یہ کمزور بندہ ہار جائے گا، لیکن بعض اوقات وہ ایسا داؤ لگاتا ہے کہ طاقتور کو ہرا دیتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ آپشن موجود ہے، یہ آپشن ہے کہ وہ کمزور بھی جیت سکتا ہے، لیکن جس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ فرما دے گا تو نہ دنیا کے اندر اس کی کوئی بچت کی صورت ہے، نہ آخرت کے اندر اس کی بچت کی کوئی صورت ہے۔ تو اس لیے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولیاء کی تعظیم بھی کرنی ہے، اور جو اللہ پاک کے واقعی نیک بندے ہیں اور انہوں نے شریعت کے احکامات بندوں تک پہنچائے ہیں، دین اسلام کا نور ہم تک پہنچایا ہے، ان پر جو ہے ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ علماء کرام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا اولیاء کرام کی موجودگی یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ آج کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی موجود ہے، اب پیچھے آپ انبیاء کرام کا تذکرہ سنتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اپنی شریعت لے کر، پھر حضرت دیگر انبیاء آتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آخر میں نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور آخر میں نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ اب ہمارا بحیثیت مسلمان یہ عقیدہ ہے نا کہ قیامت تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال سے تقریباً اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ اب جو شریعت کے احکامات ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچے ہیں؟ کیا ہم نے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اترتے دیکھا ہے؟ بالکل نہیں دیکھا۔ کیا ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے احادیث جو نبی کریم علیہ السلام نے کلمات ارشاد فرمائے وہ ہم نے سنے ہیں؟ تو پھر یہ ہم تک کیسے پہنچ گئے؟ یہ صحیح سلامت قرآن پاک ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ احادیث علماء نے کتنی وضاحت کے ساتھ صحیح، ضعیف، من گھڑت الگ الگ کر کے لوگوں کو بتا دی، تو یہ ہم تک کیسے پہنچی ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے وسیلے سے ہی پہنچی ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر ان احادیث کو آگے پہنچایا، اپنے شاگردوں کو یاد کروائیں، کتابوں کے اندر ان کو تحریر فرمایا، اور صحیح، من گھڑت، ضعیف، یہ ساری احادیث کو الگ الگ کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہ قرآن اللہ پاک کا نازل کردہ کلام ہے، اور یہ احادیث یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، اور یہ فرمان نہیں ہے، ہر چیز الگ الگ کر کے ہم تک پہنچا دی ہے۔ تو یہ ان کا احسان ہے، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ شریعت کے احکامات قیامت تک علماء اور اولیاء کرام اپنے جو ہے وہ چاہنے والوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کی امت تک یہ احکامات وہ پہنچاتے رہیں گے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ مقام اور مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اب آپ سنیے، ہم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کا سن رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے اولیاء کو شان عطا فرمائی،
اور کرامتوں کا ظہور ان سے ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کی سمجھ میں کرامتیں بھی نہیں آتی نا، وہ بات بات پر جب اولیاء کرام کی گستاخی کرنی ہو تو کرامت کا انکار کر دیں گے مختلف نام دے کر، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ارے بھائی، سب سے پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کرامت ہوتی ہی وہ ہے جو بظاہر بندے کی عقل میں نہیں آ سکتی، اور جو ولی کی کرامت ہوتی ہے نا، وہ انبیاء کرام کے معجزات کا ہی صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کتنے پچھلے انبیاء کرام کے جو امتیں تھیں ان کے اولیاء کی کرامتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اگر قرآن پاک کے اندر وہ کرامتیں بیان نہ کی گئی ہوتی تو آج شاید ان کا بھی لوگ انکار کر دیتے۔ آپ غور کریں، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی کرامتیں سورہ مریم کے اندر بیان کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی؟ آپ کے محراب کے پاس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے آ کر دعائیں کی یا نہیں کی؟ آپ کے پاس بے موسمی پھل آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ قرآن پاک میں یہ ذکر موجود ہے نا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ نے سوکھے درخت کو ہاتھ لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہاتھ لگانے کی برکت سے اس درخت کو ہرا بھرا فرما دیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ مریم کے اندر یہ موجود ہے سارا واقعہ، آپ تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب حضرت مریم نبیہ تو نہیں تھی نا، کون تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ولیہ تھی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کرامتوں کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ان کے نام پر پوری سورہ کہف قرآن پاک میں موجود ہے، اور تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ 300 سال وہ لوگ سوتے رہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں زندہ فرما دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور آپ کبھی سورہ کہف کی تفسیر پڑھیں نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار میں ان کے سونے کے لیے کیسے کیسے اہتمام فرمائے، پورا کائنات کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ہی تبدیل فرما دیا۔ سورج اس طرح طلوع ہوتا تھا کہ ان کا پر جو ہے وہ سورج کی گرمی نہیں پڑتی تھی، ڈائریکٹ سورج کی شعائیں ان پر نہیں پڑتی تھی، کیسے کیسے اہتمام اللہ پاک نے فرمائے۔ تو وہ کون تھے؟ وہ نبی تو نہیں تھے نا، وہ اللہ پاک کے اولیاء تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت کے اندر ان کے جو ہے وہ پورے واقعے کو بیان فرمایا۔ آگے چلے، حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر، وہ کون تھے؟ وہ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی ہی تھے نا۔ انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت جو ٹنوں کے حساب سے وزنی تھا، علماء کرام نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے تفسیر کے اندر، اس کو پلک جھپکنے سے پہلے سینکڑوں کلومیٹر دور سے لا کر ان کے قدموں میں کیسے رکھ دیا؟ یہ کرامت نہیں تو اور کیا تھی؟ یہ کرامت نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ تو یہی تو آج ہم بیان کرتے ہیں کہ کرامتیں حق ہیں بحیثیت انسان۔ ہماری عقل میں یہ بھی نہیں آ سکتا کہ اتنا وزنی ایک تخت موجود ہو، سینکڑوں کلومیٹر دور جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ تخت پڑا ہوا ہو، اور پلک جھپکنے سے پہلے کوئی شخص لا کر قدموں میں رکھ دے۔ یہ انسانی عقل میں تو نہیں نہ آ سکتا۔ تو کرامت ہوتی ہی یہی ہے کہ جو بظاہر بندے کی عقل میں نہیں آ سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کے لیے ان چیزوں کو آسان فرما دیتا ہے کہ جب وہ اس کام کو کرنے بیٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ساری ناممکن چیزیں ممکن بنا دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں نے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی، یہ تو پچھلی امتوں کے انبیاء کے اولیاء تھے نا، ان کی یہ شان ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے اتنا وزنی تخت لا کر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں۔ تو فرمایا جیسے نبی کریم علیہ السلام تمام انبیاء میں افضل ہیں، ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام کی امت کے اولیاء پچھلی ساری امتوں کے اولیاء سے بھی افضل ہیں۔ تو اگر وہ پلک جھپکنے سے پہلے اتنا وزنی تخت لا سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی۔ اگر وہ کسی کرامت کا ظہور کر دیں تو یہ کون سی ناممکن چیز ہے؟ اللہ پاک نے اپنے اس امت کے اولیاء کو کتنی شانیں عطا فرمائی، حالانکہ یہ اولیاء پچھلی امتوں کی اولیاء سے افضل ہیں۔ اگر ان کی کرامتوں کا یہ عالم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہوگا، یہ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔